औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुस्लिम हदीस नंबर 991। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, जब तुम्हारी ख़वातीन मस्जिद में जाने के लिए तुमसे इजाज़त मांगे तो उन्हें मस्जिद में जाने दो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 992। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस बयान की कि तुम लोग रात के वक़्त अपनी ख़वातीन को मस्जिद जाने से ना रोको, तो उनके लड़के ने कहा, हम तो उन्हें मना करेंगे ताकि वो मकरो फ़रेब ना करें। जिस पर उन्होंने अपने बेटे को बुरा भला कहने के बाद कहा, मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनाता हूँ और तुम उसकी मुखालफत करते हो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 993। इस सनद से भी मज़कूरा हदीस मरवी है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 994। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम अपनी ख़वातीन को रात के वक़्त मस्जिद जाने की इजाज़त दो। जिस पर उनके एक बेटे ने, जिसका नाम वाकिद है, जवाब दिया, वो वहाँ जाकर मकरो फ़रेब करेंगी। ये सुनकर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके सीने पर हाथ मारा और फरमाया कि मैं तुमसे रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म बयान करता हूँ और तू कहता है कि उन्हें नहीं जाने देंगे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 995। बिलाल बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने वालिद की ज़ुबानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म बयान किया, बशर्ते हसूल इजाज़त तुम लोग अपनी ख़वातीन को मस्जिद में सवाब हासिल करने के लिए जाने की इजाज़त दो। जिस पर मैंने कहा, वल्लाह हम तो उन्हें मना करेंगे। जिस पर वालिद मोहतरम ने फरमाया, हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म बयान करते हैं और तुम उसकी मुखालफत करते हो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 996। ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बयान करते हुए कहा कि रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कोई खातून जब इशा की नमाज के लिए मस्जिद आना चाहे तो वो उस रात खुशबू ना लगाए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 997। ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ज़ौजा अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत मस्जिद में आना चाहे तो वो खुशबू को हाथ तक ना लगाए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 998। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत किसी खुशबू की धूनी ले तो वो हमारे साथ नमाज इशा में शरीक ना हो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 999। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ज़माने मौजूद की बनाव सिंगार करने वाली ख़वातीन को देखते तो उन्हें भी यहूदियों की तरह मस्जिद में दाखिल होने की ममानत कर देते। याह्या बिन सईद ने पूछा, ए उम्रा, क्या बनी इसराइल की औरतों को मस्जिद में आने से रोक दिया गया था? उन्होंने कहा, हाँ। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1000। इस सनद से भी मज़कूरा हदीस मरवी है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1001। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, दरमियानी आवाज़ से नमाज पढ़ने की आयत मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ की वजह से एक घर में पोशीदा थे। वाक़या ये है कि मुशरिक जब कुरान करीम की आवाज़ सुनते तो कुरान करीम अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देते। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमाया कि आप इतने ज़ोर से कुरान करीम ना पढ़िए जिसे मुशरिक सुन सकें, और इतनी आहिस्ता भी ना पढ़िए कि असहाब ना सुन सकें, बल्कि दरमियानी आवाज़ से कुरान पढ़िए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1002। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि हुक्म इलाही वला तजहर बी सलातिका वला तुखाफितु बिहा दुआ के बारे में नाजिल हुआ है, यानी दुआ ना बहुत ज़ोर से मांगिए,
نہ بہت آہستہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1003۔ مذکورہ روایت اس سند سے بھی مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1004۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان لا تحرکوا بہ لسانک، اپنی زبان کو مت ہلائیے کے بارے میں مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب وحی لاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف سے کہیں آپ بھول نہ جائیں، جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اپنی زبان اور ہونٹ ہلاتے ہوئے دہرایا کرتے تھے، اور اس طرح ادائیگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دقت ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ مشقت برداشت نہ کریں، ہم پر لازم ہے کہ ہم وحی کے الفاظ آپ کے دل پر نقش کر دیں گے اور آپ کو یاد کرا دیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام جو کچھ کہتے جائیں آپ اسے سماعت کرتے رہا کیجیے اور الفاظ کو یاد کرا دینا اور آپ کی زبان سے ان کو دہرا دینا، یہ ہمارا ذمہ ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی گردن جھکا کر سنتے اور ان کی روانگی کے بعد وہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب وعدہ الہی اپنے اصحاب رضی اللہ عنہ کو سنا دیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1005۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، حکم الہی لا تحرکوا بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان بصرت یاد کرنے کے لیے نہ ہلائیے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ نزول قرآن کریم کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے وقت اپنی زبان سے الفاظ وحی ادا کیا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونٹ ہلاتے ہوئے سعید سے حدیث بیان کی، اور سعید نے کہا جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے ہونٹ ہلا رہے تھے میں بھی اسی طرح اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ آپ بسرعت یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلائیے، آپ کے دل میں الفاظ وحی یاد کرا دینا اور پھر آپ کی زبان سے ان کو کہلوا دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ جب ہم یعنی ہمارا فرشتہ جبرائیل اسے پڑھے تو آپ خاموش سنتے رہیے۔ اس حکم الہی کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے الفاظ باخاموشی سنتے رہتے اور ان کی روانگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی الفاظ دہرا دیتے جو جبرائیل علیہ السلام کہہ جاتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1006۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو قرآن نہیں سکھایا اور ان کو دیکھا بھی نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس زمانے میں کاس کے بازار گئے جبکہ شیطانوں پہ آسمانی دروازے بند ہو گئے تھے اور ان پر آگ کے شعلے برسائے جا رہے تھے۔ چنانچہ شیطانوں کے ایک گروہ نے اپنے لوگوں میں جا کر کہا کہ ہمارا آسمان پر جانا بند ہو گیا اور ہم پر آگ کے شعلے برسنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا سبب ضرور کوئی نیا امر ہے، تو پورب و پچھم یعنی مشرق و مغرب کی طرف پھر کر خبر لو اور دیکھو کیا وجہ ہے جو آسمان کی خبریں آنا بند ہو گئیں۔ وہ زمین میں مشرق و مغرب کی طرف پھرنے لگے۔ ان میں سے کچھ لوگ تہامہ ملک حجاز کی طرف اکاس کے بازار کو جانے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقام نخل میں اپنے اصحاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو ادھر دل لگایا تو کہنے لگے کہ آسمان کی خبریں موقوف ہونے کا یہی سبب ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس لوٹ گئے اور کہنے لگے اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک عجب قرآن سنا جو سچی راہ کی طرف لے جاتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لائے اور ہم کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ جن اپنے پیغمبر پر اتاری۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1007۔ عامر سے روایت ہے میں نے علقمہ سے پوچھا کیا لیلۃ الجن کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے ملاقات فرمائی
انہوں نے کہا نہیں، لیکن ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو گئے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کی وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کیا مگر آپ نہ ملے، ہم سمجھے کہ آپ کو جن اڑا لے گئے یا کسی نے چپکے سے مار ڈالا، اور رات ہم نے نہایت برے طور سے بسر کی، جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا جبل نور پہاڑ ہے جو مکہ اور منا کے بیچ میں ہے کی طرف سے آ رہے ہیں، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ رات کو آپ ہم کو نہ ملے، ہم نے تلاش کیا جب بھی نہ پایا، آخر ہم نے برے طور سے رات کاٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنوں کی طرف سے ایک بلانے والا آیا، میں اس کے ساتھ گیا اور جنوں کو قرآن سکھایا، پھر ہم کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کے نشان اور ان کے انگاروں کے نشان بتلائے، جنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توشہ چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جانور کی ہر ہڈی جو اللہ کے نام پر کاٹا جائے تمہاری خوراک ہے، تمہارے ہاتھ میں پڑتے ہی وہ گوشت سے پر ہو جائے گی، اور ہر ایک اونٹ کی مینگنی تمہارے جانوروں کی خوراک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہڈی اور مینگنی سے استنجا مت کرو کیونکہ وہ تمہارے بھائی جنوں اور ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1008۔ مطلب دوسری روایت کا وہی ہے جو اوپر گزرا، یہ جو اوپر کی روایت میں مذکور ہے کہ جنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توشہ چاہا اور وہ جزیرے کے جن تھے، شابی کا قول ہے، اور حدیث ختم ہو گئی یہاں تک کہ ان کی انگلیوں کے نشان بتلائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1009۔ اس سند سے عبداللہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، اس جملے تک ان کے انگاروں کے نشان اور اس کے بعد والے الفاظ ذکر نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1010۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں لیلۃ الجن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تھا، لیکن مجھ کو آرزو رہی کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا۔